والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے نیک اعمال بجا لاتا ہے، کرتا ہے، اور اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ان اعمال صالحہ کا مجھے قیامت کے دن اجر ملے گا، جزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے بعد ان اعمال صالحہ کی بدولت مجھے جنت عطا ہوگی اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑی محنت سے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں جس کی بدولت، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یا پھر سارے اعمال برباد نہیں ہوتے تو کچھ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ اعمال برباد نہیں ہوتے لیکن ان کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ اس بندے کی نیکیاں وہ اعمال کھا جاتے ہیں، جو برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتے۔ کچھ گناہ اور کچھ بدعمالیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور کچھ بدعمالیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کچھ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور کچھ بدعمالیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس بندے کی نیکیوں کا اجر کم ہو جاتا ہے۔
اس کی نیکیوں کا وزن کل قیامت کے دن اعمال صالحہ کے ترازو کے اندر کم ہو جائے گا۔ جتنی محنت اس نے کی، جتنی مشقت اس نے کی، جتنے شوق و ذوق سے اس نے اعمال صالحہ کیے، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے، حج اور عمرے کیے، تسبیحات کی، قرآن پڑھا، نیکی کی بات کی، نیکی کا درس دیا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس نے معاملہ کیا، تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا، نوافل پڑھے، نفلی روزے رکھے، اعمال صالحہ کے ڈھیر لگائے تاکہ کل قیامت کے دن مجھے اجر ملے اور اس اجر کی بدولت مجھے جنت حاصل ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن ساتھ ہی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس بندے سے ایسے اعمال بھی زندگی کے اندر سرزد ہوتے رہے جنہوں نے اس کی ساری نیکیوں کو یا تو برباد کر دیا یا کچھ اعمال صالحہ کو برباد کر دیا یا کچھ اعمال صالحہ کے اجر کو کم کر دیا، وزن کم ہو گیا، حیثیت کم ہو گئی، ان اعمال کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت ساری جانیں ایسی ہوں گی، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اعمال صالحہ کر کے، اعمال صالحہ کی مشقت کر کے اپنے آپ کو دنیا کے اندر تھکا کے آئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، بڑکتی ہوئی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اعمال صالحہ کیے، اعمال کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال قبول نہیں ہوئے، یا اعمال قبول تو ہو گئے لیکن اس کے ساتھ بندے سے کوئی ایسا گناہ ہوا جس کی وجہ سے اعمال کر کر کے تھک جانے کے باوجود بندہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جا رہا ہے، جنت کے اندر نہیں جا رہا۔ تو میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی برائیاں، کچھ ایسے بڑے گناہ رکھوں گا جو اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے، اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتے، نیکیوں کو فاسد کر دیتے، نیکیوں کو باطل کر دیتے، نیکیوں کے اجر کو ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ جو تمام اعمال صالحہ کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کوئی نیک عمل بندے کا نہیں بچتا اگر وہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلا جائے، چاہے اس نے نمازیں پڑھی ہوں، چاہے حج کیے ہوں، چاہے عمرے کیے ہوں، تمام کے تمام اعمال اس برائی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ برائی کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے کہ ایک بندہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کر دیتا ہے، اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہوتا ہے، کفر والا عمل، کفری عمل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بندہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو بندہ ایمان کے بعد کفر کر دے، ایمان کا کفر کر دے، انکار کر دے، ایمان سے نکل جائے، کوئی کفری عمل اس سے سرزد ہو جائے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بندہ جنت کے اتنا قریب ہو گیا،
اعمال صالحہ کر کے اتنا جنت کے قریب ہو گیا کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی قدر قضا غالب آ گئی. اس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس کا خاتمہ خیر کی بجائے شر کے ساتھ ہو گیا. ساری زندگی نیک اعمال کی لیکن خاتمہ برا ہوا. آخر کے اندر کوئی ایسا عمل کر گیا جو اس بندے کے سارے اعمال کو برباد کر دیا. فاصلہ کتنا رہ گیا تھا؟ بندہ مرنے والا تھا اور جنت کے اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ تھا. لیکن آخر کے اندر کوئی ایسا عمل ہوا جس کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر داخل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں کے اوپر ہے کہ خاتمہ کیسا ہوا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم کسی بندے کے لیے اس کی نیکی کا، تقوی کا ساری زندگی مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، صالح ہے، ایمان والا ہے، نیکیاں کرتا ہے. ہم اس کے لیے تب تک اس کے تزکیہ کا اور اس کے نیک ہونے، صالح ہونے کی گواہی نہیں دیتے تھے جب تک کہ ہم یہ نہیں دیکھ لیتے تھے کہ یہ مرتا کس چیز کے اوپر ہے، اس کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے. تو ہمیں اس بات سے بھی ڈرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، مرتے وقت اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہوا، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. خاتمہ اچھا ہونا چاہیے. ساری زندگی ایمان پہ پہرا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤں کہ ساری زندگی نیکیاں کر کر کے آخر کے اندر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، کفریہ اعمال کی طرف چلا جاتا ہے، شریعت کے کسی امر کا انکار کر دیتا ہے. اب کفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دینا. کتنے لوگ ہیں ایسے معاشرے کے اندر، ہم سوشل میڈیا پہ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں کے نظریات کو پڑھتے ہیں کہ بندے کا نام مسلمانوں والا ہے، اس کے باپ کا نام مسلمانوں والا ہے، اس کا گھرانہ مسلمان ہے، اس کے اعزاء و اقارب مسلمان ہیں، وہ جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن وہ کوئی زکوٰۃ کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی حج کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا رہا ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، شیخ ابو بکر قدوسی صاحب نے پوسٹ ایک لکھی ہوئی تھی اور اسکرین شاٹ بھیجا ہوا تھا، شاید انہوں نے یا کسی اور نے. تو ایک بندہ فیس بک کے اوپر تقریباً انڈیا کی کوئی 100 کمپنیوں کے نام لکھ کے کہتا ہے کہ یہ کمپنیاں ہیں اور ان کے کل اثاثہ جات $100 بلین سے زیادہ ہیں، $100 ارب سے زیادہ، اور مسلمان 1400 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ان کے ہاں پھر بھی غربت ختم نہیں ہو رہی. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. کہتے ہیں انڈیا والے یہ سارے ہندو ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، یہ $100 بلین ان کمپنیوں کی کل اثاثہ جات ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں کوئی پاکستان کے اندر ایک بھی کمپنی ایسی نہیں جس کے اثاثہ جات اتنے ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں پھر یہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ صدقات سے مال بڑھتا ہے، یہ دعویٰ تو جھوٹا ہوا. اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ایک مثال دی ہے میں نے. لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں،
لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جہاد و قتال کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان لانے کے بعد بندہ کفر کرتا ہے۔ اسلام کے مسلمات میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا، اسلام کے مسلمات میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا، چاہے ہنسی مذاق کے اندر ہو، سنجیدگی کے اندر نہ ہو، جو بھی اسلام کے شرائع ہیں ان میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا بندے کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس کو مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ جو اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کی شریعت کا، اس کے دین کا مذاق اڑانے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ کفر کرے ایمان کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو گئے اور قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نماز کا کوئی بندہ انکار کر دے کہ نماز دین اسلام کے اندر نہیں، جیسے غلام محمد پرویز ہے، جتنا پرویزی طبقہ ہے، جتنے منکرین حدیث ہیں، اور ان کی بھی آگے بڑی قسمیں ہیں، نماز کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ غلام محمد پرویز کا طلوع اسلام رسالہ پڑھنے جا کے صلاۃ کے کئی مفاہیم اس نے بیان کیے، لیکن جو مسلمان نمازیں پنجگانہ پڑھتے ہیں، قیام والی، رکوع والی، سجدے والی نماز، مخصوص اذکار اور ارکان والی نماز، اس نماز کو غلام محمد پرویز نہیں مانتا، اور کوئی پکا ٹھکا منکر حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا، آپ کی سنت کو نہیں مانتا، وہ ان احادیث کو اور نماز کے اس مسلمانوں کے ہاں مروج جو سنت کے مطابق طریقہ اس نماز کو، مسلمانوں کی اس عبادت کو نہیں مانتا۔ حج کے بارے میں غلام محمد پرویز نے لکھا ہے طلوع اسلام کے اندر کہ حج مسلمانوں کی ایک مجلس ہے، ایک بیٹھک ہے کہ آپس میں بیٹھ کے سال بھر کے معاملات کے اندر انہیں مشورے کرنے ہوتے ہیں اپنے امیر کے ساتھ، بس۔ تو منا کے اندر جو قربانیاں ہوتی ہیں، وہ جو آئے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ولیمہ ہے، ایک دعوت ہے، بس، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پردے کا مذاق ہے، رجم کا مذاق ہے، اسلامی سزاؤں کا مذاق ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا مذاق ہے، زانی کو رجم کرنے کا مذاق ہے، زانی کو کوڑے مارنے کا مذاق ہے۔ ہلکا سمجھتے اس بات کو؟ گئے وقتوں کے اندر ایک سیاسی جماعت، ان کی چیئر پرسن، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ کان کاٹنے والا قانون ہمیں نہیں چاہیے۔ پاکستان کے اندر ہاتھ کان ناک کاٹنے والا قانون ہمیں نہیں چاہیے، یہ ظالمانہ سزائیں ہمیں نہیں چاہیے۔ اسلام کے مسلمات کا مذاق بھی ہے۔ اور ایک مسلمان سابق حکمران اور صدر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنی اسلامی جماعتیں ہیں یہ کہتے ہیں حدود اللہ کو نافذ کرو، اسلام کے قوانین کو نافذ کرو، جرائم ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ ساری قوم ہی چور ہے، تو میں ساری قوم کے ہاتھ کاٹ کر اس کو ٹنڈا کر دوں۔ اسلام کے قوانین کے ساتھ مذاق ہے، قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ مذاق ہے۔ تو جو بندہ ایسا عمل کرتا ہے جو کفری عمل ہے، جو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو مرتد مرا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، ختم نبوت کا کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان تھا بندہ، پھر اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد کسی اور بندے کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا، تو اس کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو گئے، مرتد ہو گیا، کفر کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو رسول ماننا، نبی ماننا، کسی بھی شکل کے اندر ذلی بروزی بھی ماننا، جس طرح قادیانی ہیں، جس طرح لاہوری ہیں، جس طرح ایک وہ ایران کے اندر ایک فرقہ تھا، علامہ صاحب نے اس کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے، بابی فرقہ۔ دوسرا جرم جس کی وجہ سے سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔
اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی اختیارات میں اور ربوبیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کی ربوبیت کے اندر شرک کرنا نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا یقیناً آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر شرک سرزد ہو گیا، شرک کیا ہے آگے انشاءاللہ خطبات کے اندر توحید کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے تفصیلی بیان آئیں گے۔ ایک ایک چیز شرک، غیر اللہ کی پرستش کرنا شرک ہے، بتوں کی پرستش کرنا شرک ہے، قبروں کو مزاروں کو سجدے کرنا شرک ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز شرک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے، غیر اللہ سے ما فوق الاسباب حاجات کو مانگنا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شرک ہو گیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اعمال برباد ہو جائیں گے، کوئی نیکی، کوئی نماز، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا اگر شرک شامل ہوا تو۔ تیسری چیز ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے۔ کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، حج کرتا ہے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کرنے کے لیے، اس کا بھی عمل برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر دونوں طرح کے شرک کے حوالے سے ہے۔ قال اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک فمن عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے کوئی نیک عمل کیا اور اس نیک عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو بھی شریک کیا، عبادت اللہ کی کر رہا ہے لیکن ساتھ غیر کو شریک کر رہا ہے کہ اس کو دکھلا رہا ہے تاکہ مجھے بڑا زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار، نیک آدمی سمجھے، یا پھر نیک عمل کر رہا ہے اور ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی اس کو تقرب کے لیے پیش کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر رہا ہے لیکن بابا جی کے دربار پہ چڑھاوا چڑھا کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شریکوں کے شرک سے سب سے زیادہ بے پرواہ اور غنی ہوں۔ جس بندے نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں عبادت کے اندر میری عبادت میں غیر کو بھی شریک کیا، میں اس بندے کو بھی دفع کر دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا شرک سے بچنا ہے۔ تیسری چیز جس سے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، مردود ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیتے ہیں ایسے عمل، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ایسے عمل کی، جو عمل ثواب کی نیت سے کیا جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نہ ہو، بدعت کرے عمل کے اندر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ کوئی نیک عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا طریقہ نہ ہو، ہمارے طریقے سے ہٹ کے عمل کرے، فہو رد، وہ کام مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات کے اندر طریقہ نہیں ہوگا، آپ کی سنت کو لازم نہیں پکڑا جائے گا، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ جو پہلی پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اب جو پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی بندہ ہمارے اس دین کے معاملے کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرے، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، ہماری مہر نہیں لگی ہوئی، فہو رد، وہ کام مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ تو بدعت سے بچنا ہے، نئے نئے کام دین اسلام کے اندر ایجاد نہیں کرنے، نئی نئی عبادتیں ایجاد نہیں کرنی، نئے نئے ثواب کے ذریعے ایجاد نہیں کرنے۔ ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی بندہ عمل کرے، چاہے جتنا ہی بندہ خوش اسلوبی سے کرے، جتنا ہی اپنے آپ کو تھکا کے کرے، جتنا ہی زیادہ وہ خلوص نیت سے بھی کر لے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں ہے۔ چوتھی بات جو اعمال کو برباد کر دیتی ہے، تقدیر کا انکار کرنا۔ ایسے فرقے گزرے ہیں اور یہ صحابہ کے دور کے اندر یہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا، اس کا نام تھا قدریہ۔ یہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، الامر آنفاً، جو ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے، ابھی لکھا جا رہا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں لکھا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا اتنا ظالم شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق لکھا ہے، مقرر کر دیا۔ زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات کو جو ہوگا قیامت تک سب کچھ لکھ دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ جو بندہ تقدیر کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اندازہ کوئی چیز نہیں ہے، گویا کہ وہ شخص ظالم اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ معاملہ جو ہے، اگلے لمحے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ میں انسان ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں عالم ما یکون نہیں ہوں، آپ عالم ما یکون نہیں ہیں، مستقبل کی خبر ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، وہ عالم ما کان بھی ہے، عالم ما یکون بھی ہے۔ جو پیچھے ہو چکا وہ بھی اس کے علم کے اندر ہے، اور جو آگے ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ تو جو بندہ تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے کسی علاقے سے، شاید یمن کا علاقہ تھا، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، مقدمہ صحیح مسلم کے اندر۔ انہوں نے آ کے کہا ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ارکان ایمان 6 ہیں، آپ جانتے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ تو یہ ارکان ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، متواتر حدیث کے اندر 6 ارکان ایمان بتائے، ان میں سے ایک یہ ہے 5واں کے تقدیر پر ایمان لائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا ہمارے علاقے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی بہترین پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، نیک ہیں، بڑے حسن اخلاق والے ہیں، لیکن وہ تقدیر کو نہیں مانتے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تقدیر کچھ نہیں ہے، پہلے سے اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے ابھی لکھا جا رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اچھا ایسے لوگ ہیں، فَإِذَا لَقِيتَهُمْ، جب تو ان سے جا کے ملے، واپس جائے اور تیری ان سے ملاقات ہو، فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيٌّ مِّنْهُمْ، تو انہیں جا کے بتا دینا کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وَهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں، وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم، لو ان لأحدهم مثل جبل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، اگر ان میں سے کسی ایک کے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر کے ہونے پر ایمان نہیں لے آتا، میری طرف سے ان کو سلام بھی نہیں کہنا چاہتے۔ 5ویں بات جس کی وجہ سے بندے نے دوسری نیکیاں کی لیکن اس نیکی کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا تو باقی نیکیوں کا بھی اجر کم ہو جائے گا یا باقی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، اور وہ ہے نماز۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ، سب سے پہلی چیز قیامت کے دن جس کا محاسبہ اور حساب کتاب ہوگا وہ بندے کی نماز ہے۔ اگر نماز پوری ہوئی تو وہ بندہ نجات پا جائے گا قیامت کے دن، اور باقی معاملات اور باقی نیکیوں اور عبادات کے حساب کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کا معاملہ خراب ہو گیا، نمازوں کے اندر اگر کوتاہی ہوئی، نماز خراب ہے، نماز پوری نہیں ہے، نماز کا حق ادا نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد خاب و خسر، اگر نمازیں پوری نہیں ہیں تو وہ بندہ خسارہ اٹھا جائے گا، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ سنن نسائی اور جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ چھٹی بات جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور باپ کی ولدیت کی طرف نسبت کرنا، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ اور یہ فتنہ آج کل عام ہے، یورپ کے ویزوں کی وجہ سے، یورپ کے گرین کارڈ کی وجہ سے، امریکہ کے ویزے کی وجہ سے، پاسپورٹ کی وجہ سے یہ فتنہ عام ہے کہ بچوں کو یا نابالغ بچوں کو یا 18 سال سے کم لڑکے اور لڑکیاں صرف یورپ کا ویزا لگوانے کے لیے ان کی باقاعدہ طور پر ان کے کاغذات کے اندر ولدیت تبدیل کی جاتی۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ ادَّعَا إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَا إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو بندہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نام کی طرف نسبت کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہو اس پر، جو اپنے باپ کو چھوڑ کر اس طرف اور ولدیت کی طرف نسبت کرتا ہے۔ کہتے جی کاغذوں کے اندر لکھوایا ہے نا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایک انسان کے نسب سے، اس کی صلب سے پیدا کیا، یہ دنیاوی مفادات کے لیے، پیسے کے لیے یا دوسرے مفادات کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ کر باپ کی جگہ پر کسی اور کا نام لکھواتا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام انسانوں کی لعنت ہو، لعنتی بندہ ہے جو اپنے باپ کو چھوڑ رہے۔ اس سے بڑی بے شرمی اور ڈٹائی اور لعنت والا کام کیا ہو سکتا ہے کہ بندے کو اپنا باپ بھی پسند نہیں آ رہا، جس کے بستر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کی صلب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑا گھٹیا انسان کون سا ہو سکتا ہے؟ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، صحیح مسلم کی 1370 نمبر حدیث ہے۔ جو بندہ اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے باپ کے علاوہ غیر کی طرف نسبت کرتا ہے، ایک تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے بندے کی نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ فرضی عبادت قبول کرے گا۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آ جاتا ہے، فقہی مسئلہ ہے، بعض لوگ بچے گود لے لیتے ہیں، کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے تو بچے کو گود لینا جائز ہے، حرام نہیں ہے شرعاً، جائز ہے، بلکہ یہ اس بچے کے ساتھ احسان ہے، آپ اس کو پال رہے ہیں، آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ آپ پہ احسان کرے گا، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، رشتہ داروں سے یا غیر رشتہ دار سے بھی بچے کو گود لینا شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن اس کی ولدیت اس کے اصل باپ کی طرف ہوگی، اس کی ولدیت آپ اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھ لینی ہے جی۔ اس کی ولدیت، اس کے کاغذات، اس کے معاملات سارے وہی چلیں گے جس نسبت سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور ایک اور بات ہے جی، یہ بڑا مسکنسیپشن لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کل قیامت کے دن ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ بھائی صحیح بخاری میں حدیث ہے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، قیامت کے دن بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس باپ کے بستر پہ پیدا کیا
اسی باپ کی ولدیت کی نسبت کے ساتھ دنیا میں بھی پکارا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی پکارا جائے گا۔ اس کا اختیار اللہ نے کسی کو دیا نہیں ہے کہ وہ اپنی ولدیت کو تبدیل کر دے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے، بعض ایسے بچے ہیں جو کسی جگہ سے بعض اوقات مل گئے یا کسی یتیم خانے سے لے لیے، ان کی ولدیت معلوم نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کی کوئی فرضی ولدیت لکھ دیں۔ میں ایسے موقع پر کہتا ہوں اس کی ولدیت لکھ دیں فلاں بن آدم، آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں نا، تو لکھ دیں، یا لکھ دیں فلاں بن عبداللہ، عبداللہ اللہ کا کوئی بندہ ہے، اس کا باپ ہے۔ آپ اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ یا پھر کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی ایسی مجبوری، بچے کا اسکول میں داخلہ نہیں ہے اور اس کی ولدیت کا ہمیں معلوم نہیں ہے، تو وہاں پر پھر کوئی اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس بات سے بچنا ہے، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، لہٰذا یہ دنیا گرین کارڈ اور پاسپورٹ کے لیے اپنے بچوں کی ولدیتیں تبدیل کر کے اور ان کو آپ جو ہے نا آخرت کے اندر ان کو خسارہ نہ ڈالیں اور ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں نہ ڈلوائیں، یہ بہت برا معاملہ ہے۔ ساتواں معاملہ جس سے اعمال برباد ہوتے ہیں، نماز عصر کو چھوڑ دینا۔ ساری نمازیں اہم ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں پر ہمیشگی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جس بندے نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی، آپ نے فرمایا اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ عصر کی نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ عصر کی نماز جس بندے کی رہ گئی جان بوجھ کر، فقد حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ آٹھواں معاملہ جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کاہن کے پاس جانا، قیافہ، یہ جو قسمت بتانے والے ہیں ان کے پاس جانا اور ان سے جا کے فالیں نکلوانا، ہاتھ دکھانا، ناخن دکھانا، کپڑے دکھانا اور ان سے جا کے پوچھنا چوری ہوئی ہے تو کس نے چوری کی ہے؟ اس کے پاس کو غیب کا علم ہے؟ کس طرح وہ بتا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ کسی کاہن، عراف اور یہ جو عامل ہوتے ہیں، یہ جو مستقبل کی خبریں بتانے والے، جو بندہ ایسے بندے کے پاس گیا پھر اس سے کسی مستقبل کی خبر کے بارے میں پوچھا، نبی پاک نے فرمایا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس کو جا کے کہہ رہا ہے بتاؤ، اور اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، یہ بتائے گا۔ نواں معاملہ جس کی وجہ سے اعمال صالحہ قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، نیکیاں کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، صدقات و خیرات کرنا، لیکن لوگوں پہ ظلم کرنا، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اور یہ حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس ہم میں تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، دھیلا نہیں ہوتا، کوئی درہم و دینار نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ بندہ ہے یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا دنیا میں، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا نہ حق، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا دنیا کے اندر، یہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا لوگوں کو ستا کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دو، جن کو مارا ہے، ستایا ہے، حق ناحق مال کھایا ہے، اس کی نیکیاں اس کو دے دو، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان مظلوموں کی برائیاں اس بندے کے کندھے کے اوپر ڈال دو اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو لوگوں کو ستانا یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک اور معاملہ 10واں جس سے بندے کے اجر کے اندر کمی ہوتی، آخری بات، اور یہ شوق بہت چل رہا ہے جی مارکیٹ کے اندر، سٹاک مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے اس کام کی، وہ یہ ہے شوقیہ کتا رکھنا۔ شوقیہ کتا رکھنا، دین اسلام نے 3 طرح کا کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، 3 مقاصد کے لیے۔ نمبر 1،
کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنا. نمبر 2 مویشیوں کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنا. نمبر 3 شکار کے لیے کتا رکھنا. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھیتی کی رکھوالی کے لیے، مال مویشیوں کی رکھوالی کے لیے یا شکار کرنے کے لیے کتا رکھنا. ان 3 مقاصد کے علاوہ شوقیہ کتے رکھنا، ڈیکوریشن کے لیے کتے رکھنا، لڑائی کے لیے کتے رکھنے کی تو اور زیادہ قباحتیں آ جاتی ہیں نا، جانوروں پہ ظلم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ان 3 مقاصد کے علاوہ کتا رکھا، روزانہ اس کے نیک اعمال کے اجر میں سے 1 قیرات اجر کم ہوتا ہے. کتنا؟ 1 قیرات. اور صحیح بخاری کی حدیث میں ایک حدیث میں ہے 2 قیرات اجر کم ہوتا ہے. جس بندے نے کھیتی کی رکھوالی کے علاوہ، مویشیوں کی رکھوالی کے علاوہ یا شکار کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا رکھا، آپ نے فرمایا روزانہ 1 قرات اجر کم ہوتا ہے. دوسری حدیث کے اندر 2 قرات اجر کم ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی ایک حدیث میں بتایا تھا 1 قرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. تے پاجی انیاں تے نیکیاں ہی نہیں تے کتے رکھ کے سارا بیڑا گرک کرنا مقصد کی ہے. اب لوگ ایک سوال کرتے ہیں جی، کہتے ہیں مویشیاں دی راکھی واسطے کتا رکھ لیدا ہے تے گھر دی راکھی واسطے، تے گھر دی راکھی واسطے توں کہاں واسطے میں وہ 3 بور پسٹل رکھ، تو 9 mm رکھ کرما لیا، تو 12 بور رکھ، تو 223 رکھ، 222 رکھ، تو کتا کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کتا رکھنا کوئی مقصد نہیں ہے گھروں کی رکھوالی کے لیے. گھروں کی رکھوالی واسطے انسان نہیں کافی، ہم نہیں ہیں. تو بھائی آپ اسلحہ رکھیں، دوسرے طریقے استعمال کریں 3 مقاصد کے لیے جہاں انسان نہیں ہوتا. مویشی باہر جاتے ہیں چرنے کے لیے، کوئی ان کو بھیڑیا آ جاتا ہے، دوسرے معاملات. آپ نے دیکھا یہ جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھیڑیں رکھی ہوتی ہیں، بکریاں، تو سار 2-3 کتے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں اس چیز کی. یا پھر کھیتی ہے، آپ آ گئے ہیں کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، یا شکار کے لیے اسلام نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، تو بھائی 1 احد پہاڑ اجر کم ہوتا ہے روزانہ شوقیہ کتا رکھنے کی وجہ سے، یا پھر 2 احد پہاڑ کے برابر اجر کم ہوتا ہے. 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو نیک اعمال کیے ہوئے ان کو برباد کر دیتی ہیں یا پھر نیک اعمال کا اجر کم کر دیتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور اس کے بعد ان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. والنجم إذا غوى